اسٹیو جابز کا چہرہ انتہائی معروف اور شخصیت بہت پرکشش تھی۔ 56 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے ان کے انتقال کے 10 سال بعد ان کی کچھ ایسی خصوصیات کا ذکر جنہوں نے انہیں دنیا کا معروف ترین CEO بنا دیا۔ اسٹیو جابز مارکیٹ ریسرچ کے مداح نہیں تھے۔ ان کا ایک کال جو بڑا مشہور ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ صارفین سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ انہیں کیا چاہیے، جب تک آپ وہ بنائیں گے انہیں کچھ اور چاہیے ہوگا۔ اس کی بجائے وہ اپنے خیالات اور جدت بھری سوچ پر انحصار کرتے تھے اور نئی نئی چیزیں بنا کر انہیں ایسے جوڑتے تھے جس طرح صارفین انہیں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ 2001 میں آئی پوڈ کے آنے سے قبل MP3 پلیئر میں لوگوں کی اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مارکیٹ میں موجود ضرور تھے مگر ان کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کا حجم بڑا تھا اور زیادہ ٹیکنالوجی کے شائقین ہی اسے خریدتے تھے۔ آئی پوڈ، آئی فون اور آئی پیڈ لوگوں میں جلد ہی انتہائی مقبول ہو گئے اور اس کا سہرا اسٹیو جابز کے بطور ایک سیلز مین ہنر کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پروڈکٹس کے بارے میں انتہائی سادہ انداز میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اسٹیو جابز کو لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنا آتا تھا۔ وہ لوگوں میں کبھی ایسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی دلچسپی پیدا کر لیتے تھے جو نہ تو نئی تھی نہ ہی دنیا کو تبدیل کرنے والی تھی۔ جب آئی پیڈ 2 متعارف کرایا گیا تو ان کی پریزنٹیشن میں کافی وقت اس کے سمارٹ کور پر لگایا گیا جو کہ وینائل کا بنا ہوا تھا اور اس میں مقناطیس لگے ہوئے تھے، پھر بھی اس کی کافی میڈیا کوریج کی گئی۔ حالانکہ تجربہ کار صحافی بھی اس سے بچ نہ سکے اور ان میں سے کئی کو کافی گھنٹے لگ گئے ان کے اعلانات کو سمجھنے میں۔ اس رجحان کو ریئلٹی ڈسٹورشن فیلڈ کہا جاتا ہے۔ اسٹیو جابز ایپل کی تقریبات میں نیلی جینز، کالی شرٹ اور جاگر پہنتے تھے۔ تقریباً ایک دہائی تک اسٹیو جابز نے صرف ایک ہی انداز کے کپڑے پہنے، کالے رنگ کا ٹرٹل نیک سویٹر، نیلے رنگ کی لیوائز کی 501 جینز اور نیو بیلنس 991 جاگر۔ یہ چیزیں شاید سادگی کی عکاسی کرتی تھی یا پھر برانڈنگ کے شوق کی۔ ان کے اس مشہور لباس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ انہیں اپنی ظاہری حالت سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ 19 کی دہائی میں وہ اکثر شاندار اطالوی سوٹوں میں نظر آتے تھے، یہاں تک کہ وہ بو ٹائی بھی لگایا کرتے۔ ان کی مخصوص ظاہری حالت کو کامیڈین اکثر استعمال کرتے۔ ایپل اپنے انٹرنل ڈیزائن کے طریقہ کار کے بارے میں انتہائی رازداری سے کام لیتا تھا، مگر کہانیاں لیک ضرور ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بہت ساری کہانیوں میں اسٹیو جابز کی باریک بینی نظر آتی ہے۔ گوگل کے ایک اہلکار نے اس زمانے کی ایک مثال دی جب ان کی کمپنی ایپل کے آئی فون پر گوگل میپس ڈالنے جا رہی تھی۔ انہیں اسٹیو جابز نے خود کال کی اور اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ گوگل میں دوسرا حرف او پیلے رنگ کے صحیح شیڈ کا نہیں تھا۔ اگرچہ برطانوی ڈیزائنر جونتھن ایو ایپل کی اشیاء کی رنگ و صورت کے ذمہ دار تھے، مگر ان میں سے کئی کے پیٹنٹ پر جونتھن کے ساتھ ساتھ اسٹیو جابز نے بھی کام کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیو جابز 1960 اور 1970 کی دہائی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے کاؤنٹر کلچر کی پیداوار تھے۔ نوجوانی میں وہ انڈیا میں جا کر ایک آشرم میں بھی رہے تھے۔ مشرقی فلسفہ ان کی زندگی کا حصہ رہا اور وہ اپنی بعد کی زندگی میں بدھ مت سے وابستہ رہے۔ اسٹیو جابز نے اس وقت LSD کھانے کا بھی اعتراف کیا۔ انہوں نے اس تجربے کو اپنی زندگی کا اہم ترین 2 یا 3 تجربوں میں سے قرار دیا۔ بظاہر اسٹیو جابز کو پیسے کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ انہوں نے وال سٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ قبرستان میں امیر ترین شخص ہونے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں رات کو سوتے وقت یہ کہہ سکوں کہ میں نے کچھ زبردست کام کیا ہے۔ اسٹیو جابز کی پسندیدہ موسیقی کا اندازہ ان کی مصنوعات کے لانچ کی تقریبات کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ سنگلز یا البمز اکثر نئے میک کمپیوٹر یا آئی فون کی اسکرینوں پر نظر آتی تھی۔ ان کے پسندیدہ فنکاروں میں بیٹلز اور باب ڈیلن تھے۔ آئی ٹیونز کے ذریعے ان چاروں کی موسیقی کو فروخت کرنے کے حوالے سے مسائل کافی عرصہ تک جاری رہے جو آخرکار نومبر 2010 میں حل ہو گئے تھے۔ اسٹیو جابز کی ٹاپ 10 البمز ایپل کی سوشل میوزک سروس پنگ پر نشر کی جاتی تھیں، جن میں مائلز ڈیوس کا کائنڈ آف بلو، گریفٹل ڈیڈ کا امریکن بیوٹی اور ڈی ہو کا ہوز نیکسٹ شامل تھے۔ اسٹیو جابز کا باب ڈیلن کی سابقہ گرل فرینڈ گلوکارہ جوین بائز کے ساتھ کچھ عرصہ تک رومانوی تعلق بھی رہا تھا۔ اسٹیو جابز کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ایک بات مشہور ہے کہ وہ جب بھی کسی ایونٹ میں ایک اور چیز یہ لفظ کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ کچھ نیا متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کو شاید بہترین چیز کو آخر کے لیے رکھنا ہوتا تھا، جو اسٹیو جابز اپنی مصنوعات متعارف کرواتے ہوئے ہمیشہ کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز متعارف کرواتے تھے تو تقریب کے بعد جب مہمان اٹھ کر جا رہے ہوتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے ایک اور چیز۔ وہ جب بھی یہ کرتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ ان کی بطور شو مین ذہانت تھی۔
ایک اور چیز کہہ کر انہوں نے فیس ٹائم کالنگ پاور پگ جی اور آئی پوڈ تک متعارف کروائے۔ ان کے بعد ایپل کے سی ای او ٹم کک نے 2015 میں اس جملے کو ایپل کی واچ متعارف کرواتے ہوئے دوبارہ استعمال کیا۔ بعد میں یہ جملہ ایک قانونی لڑائی کا حصہ بن گیا جب سوئس واچ کمپنی سواچ نے اس کو رجسٹرڈ کروانے کی کوشش کی اور مارچ 2021 میں لندن کی ایک عدالت نے اس نتیجے پر اس کا فیصلہ سنایا کہ ایپل سواچ کو یہ جملہ استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اس طرح اسٹیو جابز کا یہ انوکھا انداز آج بھی زندہ ہے، چاہے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ ہی ہے جس کا وہ انتخاب نہ کر سکے، لیکن یہ آج بھی دنیا میں بڑی اچھی طرح رائج ہے۔